نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. میری ابتدائے نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا، اور درود و سلام جناب مصطفیٰ پر، جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. خانقاہ صفی پور شریف سے حضرت افضال میاں صاحب کے حکم کے مطابق ان کے اس چینل سے میں امت مسلمہ سے مخاطب ہوں. محرم الحرام جیسے عظیم الشان مہینے کا سایہ اس وقت پوری دنیا کو رحمتوں کی چادر میں لپیٹے ہوئے. اس ماہ مبارک کی بے پناہ عظمتیں ہیں، اور یہ ماہ مبارک اسلام کی زرین تاریخ کو اپنی گود میں لیے ہوئے. جب جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو تمام تواریخ اسلامیہ کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں 1450 برس پہلے کربلا کی دھرتی پر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یزید کے جس ظلم و جبر کی چکی چلی تھی، اس کا مقابلہ کس طرح امام مظلوم نے اپنے صبر و عدل کے ذریعے کیا تھا، یہ ایک ایسا تاریخ کا زرین باب ہے کہ آج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین، سارے عالم پہ چھا رہے ہیں حسین. مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، 21ویں صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار. پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، پھر کربلائے نو سے ہے نوے بشر دو چار. اے زندگی
جلال شہ مشرقین دے، اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو پھر عزم حسین دے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 26ویں پارے کی وہ مقدس آیت ہے جس میں رب العالمین ظالم کا کردار دنیا کو بتلاتا ہے۔ اور ڈکٹیٹر کی آمریت کا یہ مقدس آیتیں خلاصہ کرتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ ظالموں کو اگر زمین پر اقتدار مل جائے، دبدبہ مل جائے، حکومت مل جائے تو یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتوں کو کاٹ کر پھینک دیں گے۔ اولئک لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، یہ کانوں کے بہرے بھی اور آنکھوں کے اندھے بھی۔ آیت کریمہ کے تناظر میں میں سب سے پہلے اس بات کو واضح کر دوں کہ یہی وہ مقدس آیت ہے جس سے استدلال کرتے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید پلیت پر کفر کا فتویٰ دیا ہے اور اس کے کافر ہونے کا اعلان کیا ہے اور لعنت کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ جہاں تک رشتوں کے قطع و برید کا سوال ہے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ قریش کے یہ دو خاندان ہیں جو آپس میں قریبی رشتہ دار۔ خود یزید ابن معاویہ بھی خاندانی اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اہل ایمان کی پوزیشن کو قرآن نے واضح کیا ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کرتے ہیں، اور اہل بغاوت کے لیے قرآن کی حرمتوں سے کھلواڑ کرنے والے ظالم پاپیوں اور باغیوں کے لیے قرآن فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ ان ظالم اور پاپیوں کو اگر حکومت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو یہ زمین میں فساد بھی پھیلائیں گے اور رشتوں کو کاٹ کر پھینک بھی دیں گے، اس لیے کہ یہ حق دیکھنے کے معاملے میں اندھے ہو چکے ہیں اور حق سننے کے معاملے میں بہرے ہو چکے ہیں۔ اس مقدس آیت کریمہ کے پس منظر میں ہم یزید کا نابکار اور منحوس و بدنصیب چہرہ صفائی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ زمین پر کبھی ظالموں کے ہاتھ میں اقتدار آیا اور کبھی اللہ سے ڈرنے والے صالح بندوں کے ہاتھ میں اقتدار آیا۔ تو جب ظالموں کے ہاتھ میں حکومت اور سلطنت آئے تو ظالموں کے اس رویے کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اپنے کیریکٹر سے پہچانے جائیں گے، اپنے کردار اور بدعملی سے پہچانے جائیں گے اور اپنے فساد سے پہچانے جائیں گے۔ یزید نے اللہ کی زمین پر فساد بھی پھیلایا، رشتوں کو بری طرح کربلا کی سرزمین پر قطع و برید کی منزل سے بھی گزارا، حکومت کے نشے میں چور ہو کر
اسلام کی حلت کو حرمت میں اور حرمت کو حلت میں تبدیل کیا. جو اچھے لوگ بڑے بڑے منصب پر ملوکیت کے دور میں کسی بھی طرح ملوکیت سے راضی ہو کر اپنی صالحیت کے ساتھ اپنے اپنے علاقے میں اچھے کردار کے مالک تھے، یزید نے ان تمام تر لوگوں کو برخاست کر کے ننگے لچے گنڈا کرپٹ لوگوں کو گورنر اور ضلعوں کا کلکٹر بنا کر عوام المسلمین پر ظلم و ستم کے کوڑے برسائے. اسلامی شریعت میں حکومت کا نظام کیسا ہونا چاہیے اور اسلامی سلطنت کو چلانے کے لیے حاکم کیسا ہونا چاہیے، اس نقطۂ نظر کو قرآن کریم نے 17ویں پارے میں سورہ حج میں یوں بیان کیا: الذین ان مکناہم فی الارض، صالح اور خاشیت ربانی رکھنے والے لوگوں کو اگر زمین پر اقتدار مل جائے تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو تم دیکھو گے کہ یہ لوگ زمین پر نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ اور چیریٹی کو عام کریں گے، برائیوں سے انسانی معاشرے کو پاک کریں گے اور بھلائیوں کو انسانی معاشرے کی رگ رگ میں رچا دیں گے، بسا دیں گے. اسلامی حکومت و خلافت کا دراصل یہ وہ تصور ہے کہ جب اسلام منہج رسول پر دنیا کے کسی بھی حصے میں نظام کی شکل میں، نظام مصطفیٰ کی شکل میں، نظام الہی کی شکل میں نافذ ہوگا تو نافذ کرنے والے اتنے پاک باز اور صاف اور ستھرے ہوں گے کہ نماز کا قیام، زکوٰۃ کا قیام اور چیریٹی کا معاملہ سختی کے ساتھ حکومت قائم کرے گی، اور جو لوگ بھی تساہلی برتیں گے ان کے ساتھ حکومت سختی سے نمٹے گی. جب تک برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا کوئی معاشرہ سدھر نہیں سکتا. جب تک برائیوں اور بے حیائیوں پہ بھلائیاں غالب نہیں آتی انسانی معاشرے میں انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نظام حق کو یزید مٹا رہا تھا. نظام حق کا معیار یہ ہے کہ صالح لوگوں کے ہاتھ میں اگر سلطنت اسلامی آئے تو وہ صالحیت کا جامہ پہننے والے لوگ اللہ کے حکم کو اللہ کے بندوں پہ نافذ کرتے ہیں. اسلام نے شراب کو قطعی طور پہ حرام قرار دیا. دربار خلافت سے تو شرابیوں کے لیے کوڑے نکلنے چاہیے تھے، مگر یہ نام نہاد خلافت کا دعوے دار صحیح معنوں میں خالی آفت تھا. یہ خلافت نہیں تھی، خالی آفت تھی. دربار شاہی سے شرابیوں کے خلاف ان کی کمر توڑنے کے لیے کوڑے کیا نکلتے، خود شرابی نکلا کرتے تھے. یزید کے بارے میں جتنی بھی معتبر اور مستند تواریخ ہیں سب نے یہ ثابت کیا اور سب لوگوں نے مسلم الثبوت طور پہ اس بات کو مانا کہ شراب و مٹکے، رقص و سرود و سرور یزید کے دربار کا خاصہ تھا. اپنے تخت ابلیسی پہ وہ بندر کو نچاتا تھا، قصے اور گویوں کو بلا کر وہ داد عیش دیتا تھا،
अच्छे और बेहतर लोगों का वो मजाक और तमस्खुर उड़ाता था। गरज ये कि कोई बुराई और कोई बेहयाई ऐसी नहीं थी जो यजीद के वजूद में रच बस न गई हो। अब अगर यजीद को इमाम हुसैन ने ललकारा ना होता और इस्लाम की गर्दन पर जुल्म सितम का जो वो खंजर चला रहा था, इस्लाम की गर्दन को बचाने के लिए अपनी गर्दन पेश करके इस्लाम की गर्दन बचाया ना होता, तो आज के दौर के मुसलमानों की हालत जार को आप मुलाहिजा फरमा लें। आज के दौर में यजीदी इस्लाम होता जिसमें शराब पीने वाला मुसलमान शराब पीने पे शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि अकड़ता हुआ और गुरूर में लहराता हुआ फिरता। यह तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जाबाजी का करिश्मा है कि आपने इस्लाम के हिल्लत और हुर्मत को बचाते हुए दुनिया को यह दर्स और पैगाम दिया कि जिस यजीदी बदतीनती के खिलाफ मैं मैदान करबला आया और जिस जुल्म और तुग़यान से टकरा कर मैंने अपने बाल बच्चों की कुर्बानी दी, यह कुर्बानी अपने पस मंजर में दुनिया को यह पैगाम देता है कि यजीद यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिसके हाथ में सल्तनत और हुकूमत हो, सही मानों में वही हक पर है। और आज भी दुनिया में इस बात का मुजाहिरा खुलेआम हो रहा है। जिसके पास हुकूमत है, जिसके पास तख्त है, जिसके पास ताज है, लोग मजबूरी में भी उसके साथ अमन्ना और सद्दकना कहते हैं। तो यजीद का नुक्ता नजर यह था कि हुकूमत जिसके पास है वही हक पर है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नुक्ता नजर यह था कि हुकूमत जिसके पास हो उसके हक पर होने की कोई दलील नहीं, हुकूमत का इक़्तिदार हक नहीं है बल्कि हक इक़्तिदार है। तो यजीद हक के इक़्तिदार पर अपनी हुकूमत के टैंक चला रहा था और इमाम हुसैन हक के इक़्तिदार को बचाने के लिए अपने बाल बच्चों की कुर्बानी देने पे आमादा हो गए थे। आज इमाम का यह नुक्ता नजर यजीद और हुसैन की शक्ल में दुनिया इस्लाम और दुनिया इंसानियत के सामने दो कैरेक्टर लेकर खड़ा हुआ है। एक कैरेक्टर यजीद का है जो खबासत की इल्लत बना हुआ है, और दूसरा कैरेक्टर हुसैन का है जो शराफत की इल्लत बना हुआ है। एक कैरेक्टर यजीद का है जिसके साथ चलने में इंसान पस्तियों में गिर के मर जाएगा, और दूसरा कैरेक्टर हुसैन का है जिस कैरेक्टर का दामन थामने के बाद इंसान निखर जाएगा। यजीद नाम है बगावत का, हुसैन नाम है हुस्न इबादत का। यजीद नाम है बगावत का, हुसैन नाम है इस्लाम की हिमायत का। यजीद नाम है जुल्म के अंधेरों का, हुसैन नाम है अदल के उजालों का। यजीद नाम है बुराई और बेहयाई का, हुसैन नाम है शराफत और इंसानियत का। यजीद नाम है जब्र का, हुसैन नाम है सब्र का। कभी जब्र से सब्र हारा नहीं है, कभी सब्र से जब्र जीता नहीं है। जब आए मुकाबिल तुम्हारे यजीदी, मिसाल शह करबला देते रहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हुकूमत इलाहिया का क़याम इस दुनिया में फरमाया था, उसमें अल्लाह के हबीब ने सफाई के साथ जिंदगी के हर शोबे में इस्लाम का आदिलाना निज़ाम इंसानियत को अता फरमाया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोरी अगर करता है तो इस्लामी कानून के मुताबिक उसके हाथ काटने की सजा भी तजवीज़ फरमा रहे थे। इस्लाम ने इज्तिमाई अदल को धरती पे कायम फरमाया। इस्लाम ने जराइम करने वालों के लिए सजाएं मुकर्रर की। शराब पीने वालों को कोड़े मारे गए, जिना करने वालों को कत्ल किया गया, उनका रज्म किया गया, पत्थरों से संसार किया गया।
मगर खुद जब दरबार शाही में जनाकारी हो, खुद जब दरबार शाही में शराब नोशी और मैखारी हो, चुकुफ रस काबा पर खिजत कुजा मानद मुसलमानी। यजीद इस्लामी लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन होने का दावेदार था। अगर इसके शराब व कबाब के साथ इसकी दावेदारी तस्लीम कर ली जाती और यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी राह में पहाड़ हक का पहाड़ बनकर न खड़े होते, तो आज यजीद का हर फेल इस्लाम बना करके लोग पेश करते। आज यजीद का हर तरीका इस्लामी तरीका तस्लीम किया जाता। नजरियाती एतबार से तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कल भी फातेह थे, आज भी फातेह हैं, क़यामत तक फातेह रहेंगे। मगर आप देखें कि इस्लामी हुकूमत और खिलाफत को जिस तरह धक्का लगा और जिस तरह उसको नेस्तो नाबूद किया गया, जिस तरह सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ की हुकूमत देकर इस्लाम का उजला चेहरा दुनिया के सामने पेश किया था, आज इस्लाम का वो उजला चेहरा दुनिया के किसी मुस्लिम मुल्क में नजर नहीं आ रहा है। दुनिया हुसैन का नाम जुबान से लेती है, हुसैन की तारीफ भी करती है, मगर अमलन यजीदियत का चर्चा, यजीदी किरदार, यजीदी बदअमली, यजीदी बदएहतियाती और बेहयाई मुसलमानों के माहौल में आम हो चुकी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को जिन बुराइयों और बेहयाइयों से बचाना चाहा था, मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत आज भी हुसैनी मनहज पर न चलकर यजीदी मनहज पर चल रही है। मगर मुसलमाना ने उम्मत की माओ की कोख बांझ नहीं है। जहां जहां भी यजीदियत सर उठाती है, वहीं हुसैन के सहाबी और हुसैन के साथी, हुसैन के वफादार इन गद्दारों के मुकाबले में सर बकफ मैदान में आ जाते हैं और इस ऐलान के साथ आते हैं, इमाम हुसैन की सरबराही में ये कहते हुए अपनी जान देते हैं कि सलीबो दार सही, दश्तों को हुसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले, सुनी जो बांगे जरस्तो बकत्ल गाहे जफा, कफन बदोश हसीराने जुल्फे यार चले। इस्लामी हुकूमत में करप्शन एक बहुत बड़ी बदउनवानी और बहुत बड़ा जुर्म है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खिलाफ बेपनाह जिहाद फरमाया है। आपके सहाबा और अहले बैत ने इसके खिलाफ कुर्बानियां दी हैं। मगर यजीदी दौर में इस्लामी लिबास पहनकर यजीद हर वो जुर्म कर रहा था और हर उस जुल्म को इस्लाम के निज़ाम अदल में दाखिल कर रहा था जिस पर अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कदगन और पाबंदी न लगाई होती और इतना जबरदस्त तरीके से हक के फरोग के लिए बातिल को पाश करने के लिए न टकराए होते, तो आज तो असल इस्लाम ही हमारी निगाह से गायब हो जाता। यजीद ये चाहता था कि जुल्म के साथ एहसास जुल्म को भी दफना दूं। यजीद ये चाहता था कि गुनाह के साथ एहसास गुनाह को भी मिट्टी में मिला दूं। मगर वाह रे हुसैन, तुमने जालिमों से लड़कर, तुमने गुनाहगार यजीद से लड़कर दुनिया के आम मुसलमानों में एहसास नदामत की दौलत तो बर्पा ही कर दी और तुम्हारे मुकद्दस खून ने मुसलमानों के दिलों में हसास नवैयत की रगों को जिंदा कर दिया कि आज मुसलमान हजार बुरा सही, बदकिरदार सही, अगर शराब भी पीता है और अल्लाह वाले लोग उससे कहते हैं भाई इस्लाम में शराब हराम है, तो वो जंग नहीं करता शराब के मामले में, वो शराब को जायज नहीं कहता। वो ये कहता है कि साहब वाकई हराम है, हम गलत काम कर रहे हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको इससे निजात अता कर दे। अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये दुआ का दाइया कहां से पैदा हुआ, ये नदामत और शर्मिंदगी का दाइया कहां से पैदा हुआ? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नतीजा है कि इमाम ने गुनाह के साथ एहसास गुनाह को मरने नहीं दिया। मुसलमान अगर गुनाह करता है तो एहसास गुनाह भी उसके अंदर मौजूद है, जिस एहसास गुनाह को यजीद खत्म कर देना चाहता था। मुसलमान ने अगर कहीं जुल्म किया है तो एहसास जुल्म भी उसके अंदर मौजूद है। एक दिन अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के वो माफी मांगता है और वापस आ जाता है। आज भी दुनिया के जितने हिस्सों में जुल्म के खिलाफ लोग जंग कर रहे हैं, इमाम हुसैन ने सिर्फ इस्लाम की हिफाजत नहीं की है,
انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی بھی حفاظت کیا ہے، جمہوریت کی بھی حفاظت کیا ہے، بقائے باہم کی بھی حفاظت کیا ہے۔ یزید لوگوں سے رائے کی آزادی کا حق چھین لینا چاہتا تھا۔ آج بھی ہم اپنے ملک میں ایسی بدقسمت اور تفرقہ پسند حکومت دیکھ رہے ہیں جو جمہوریت کی موجودگی میں بھی، سیکولرزم کی موجودگی میں بھی سیکولرزم کا خون کرتے ہوئے نہیں تھک رہی ہے۔ کل اسی طرح سے یزید اسلام کا نام لے کر اسلام کی گردن پر اپنے ظلم و ستم کا خنجر چلا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کا بھی نام لے رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم و جبر کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے دنیا کو بتایا کہ جب بھی دنیا میں مسلمانوں کی غلط کاریوں کو لوگ اسلام کے حوالے سے بیان کریں گے اور مسلم بادشاہوں کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہے اسلام، تو اس وقت امام حسین سامنے آ جائیں گے کہ نہیں، ظلم و ستم کرنے والے مسلمانوں کا کردار اسلام نہیں ہے، بلکہ ظلم و ستم مٹا کر انسانیت کی زندگی کو بچانے والے حسین کا کردار اسلام ہے۔ حسین نے اپنے کردار کی جو تاریخ لکھی ہے اور حسین نے جو جنگ کی ہے، حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، حسین اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنا قدم آگے بڑھا رہے تھے، مگر واہ رے امام حسین، دنیا جنگ کرتی ہے تو ہتھیاروں سے جنگ کرتی ہے، امام پہ تو جنگ مسلط کی گئی تھی، اگر وہ جنگ ہی چاہتے تو پہلے وہ کربلا اس طرح بال بچوں کو لے کر نہیں جاتے، مکہ کی سرزمین سے پہلے وہ مسلمانوں کو آواز دیتے اور ساری دنیا اسلام کو اکٹھا کر کے پوری طاقت کے ساتھ جا کر یزید سے ٹکراتے۔ وہ یزید سے ٹکرانے کے لیے نہیں گئے تھے، یزیدیت سے ٹکرانے کے لیے گئے تھے۔ کافر سے جنگ ان کی نہیں تھی، کافر کے کفر سے ان کی جنگ تھی، اور اسلام کی جنگ کسی بھی مشرک سے نہیں ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے شرک سے اسلام کی جنگ ہے۔ اسلام کی جنگ کسی بدعتی سے نہیں ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی بدعت اور خرافات سے اسلام جنگ کرتا ہے۔ جہاں وہ ختم ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اسلام گلے لگا لیتا ہے۔ مگر یزید بدعتی بھی تھا اور بدعتوں کو پھیلانے والا بھی تھا۔ یزید منافق، ظالم اور جابر اور فاسق بھی تھا، اور ظلم اور فسق و فجور کو اسلام کا پیرہن دینا چاہتا تھا۔ یہ بڑی نازک منزل تھی۔ اب امام حسین علیہ السلام پر جب جنگ مسلط کی گئی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے ہتھیار نہیں ڈالا ہے، امام حسین علیہ السلام نے سرنڈر نہیں کیا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام سے کہا گیا تھا سرنڈر کیجئے، امام نے کہا سرنڈر یہ تو میرے خاندان نے کبھی سیکھا ہی نہیں، میرے مولا نے سرنڈر نہیں سیکھا، میں کیسے سرنڈر سیکھوں؟ میرے آقا نے سرنڈر نہیں سیکھا، میں سرنڈر کیسے سیکھوں؟ یاد رکھنا کہ میری زندگی میں تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے ہو۔ اور یزید کی بیعت کا سوال، حسین جان تو دے سکتا ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ باطل کے ہاتھ میں ہاتھ عام آدمی اگر دے رہے تھے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر یاد رکھیے گا یہ نواسے رسول تھا، اس کا ہاتھ رسول اللہ کا نمائندہ تھا۔ اگر یزید کے ہاتھ پر امام حسین بیعت کر لیتے تو آج ساری دنیا میں جو بھی مسلمانوں میں برائیاں پھیل رہی ہیں، ان تمام برائیوں کی ذمہ داری یزید کے سر پہ ڈالنے کے بجائے تاریخ امام حسین کے سر پہ ڈال دیتی۔ مگر واہ رے میرے حسین، تم نے صبر کی ایک تاریخ جبر کے مقابلے میں پیدا کر دی۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں جب لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو صحابہ کے پاس بھی حکومت تھی، خلفائے راشدین کے پاس بھی حکومت تھی، خزانے میں پیسہ ایمانداری سے آتا تھا اور خزانے سے پیسہ ایمانداری سے نکلا کرتا تھا۔ جو بھی کام ہوتا تھا وہ اسلامی اصول کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ خزانہ جھاڑ کر حضرت علی اٹھ جایا کرتے تھے، کبھی بھی بیت المال میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسہ اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ جتنی رقم آتی تھی روزانہ غریبوں پہ خرچ کر کے تھیلی جھاڑ دیتے تھے، اور پھر اسی زمین پر 2 رکعت نفل پڑھ کر کے اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے اس زمین کو مخاطب کر کے میرے مولا فرماتے تھے، اے زمین تو کل خدا کی بارگاہ میں علی کے لیے گواہی دینا کہ علی نے جائز طریقے سے جو پیسہ آیا تھا اس پیسے کو جائز ہی طریقے سے اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کر کے اپنا دامن جھاڑ دیا ہے۔ یہ تھی حکومت اسلامی، اور اس کا چہرہ کس طرح سے بگاڑا جا رہا تھا۔ یاد رکھیے گا حضرات، میں اس وقت تھوڑا سا جذباتی ہو گیا ہوں اور
अगर काबू से कोई बात, इंशाअल्लाह मेरे ईमान के फैज़ और उनकी बरकत है कि मैं काबू से बाहर भी नहीं होऊंगा, शरीयत इस्लामिया की हुदूद को भी नहीं तोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। मगर शरीयत को कायम करने के लिए अगर इमाम हुसैन ने अपनी जान दी है तो उस पस मंजर को समझना हमारे लिए जरूरी है। याद रखिएगा, यजीदी दौर में, बनु उमैया के जमाने में यही इस्लामी खजाना किस तरह से लूटा गया, किस तरह से इस इस्लामी खजाने से लोगों को रिश्वतें दे देकर जुल्म और सितम की चक्की चलाई गई। एक अलग बाब है, वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। शरीयत इस्लामिया का कानून मेरे दोस्तों हमेशा ये रहा है और रहेगा कि मुजाहिदीन अगर जिहाद कर रहे हैं तो मैदान जिहाद में जालिम और जाबिर और कुफार और मुशरिकीन की जो भी छोड़ी हुई चीजें हैं और उन पर मुसलमानों ने कब्जा किया है, तो शरीयत इस्लामिया का कानून यह है कि उन तमाम अमवाल को इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा करने के बाद उसका 5वां हिस्सा इस्लामी बैंक में जाएगा, इस्लामी बैतुल माल में जाएगा, ताकि गरीबों की उससे मदद की जा सके। 4 हिस्से जो माले गनीमत के होंगे वो उन मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए जाएंगे जिन मुजाहिदीन ने उस जंग में जुल्म और सितम के खिलाफ हिस्सा लिया है। मगर बनु उमैया में यह बिदअत पैदा कर दी गई थी कि सारा माले गनीमत इकट्ठा किया जाता था, और जब सब इकट्ठा हो गया तो उसके बाद बादशाह वक्त फरमाते थे कि इसमें से सोना चांदी निकाल दो, ये मेरा हक है। और सोना चांदी निकलवाने के बाद फिर फरमाया जाता था कि अब शरीयत इस्लामिया के मुताबिक से बांट दो, 1/5वां हिस्सा इस्लामी बैंक में डाल दो और 4 हिस्सा मुजाहिदीन में तकसीम कर दो। मैं कहता हूं ये शरीयत को तबीयत में बदलना था या तबीयत को शरीयत में बदलना था। अहले ईमान अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह शरीयत को तबीयत में बदला गया और किस तरह तबीयत को शरीयत पे गालिब किया गया। मैं हजरात गिरामी आपसे अर्ज करूं, यजीद को तो मैं करप्शन का पानी कहता हूं, वो सिवा करप्शन के कुछ था ही नहीं। माली सियासी करप्शन यजीद का आप तारीख की रोशनी में देख लीजिए, माली करप्शन यजीद का तारीख की रोशनी में आप देख लीजिए, इखलाकी करप्शन यजीद का तारीख की रोशनी में आप देख लीजिए। मैं कहता हूं कि जब माली करप्शन इस्लाम के हवाले से अमीरुल मोमिनीन होने का दावेदार कर रहा हो, तो आप बताइए कौन सा इस्लाम दुनिया को मुस्तकबिल में मिलता। जब इखलाकी करप्शन, बदउनवानी, बेहयाई और मुहर्रमात से शादी करने तक की बेहूदगी का इर्तिकाब अगर यजीद कर रहा है, तो मुझे बताइए वो कौन सा इस्लाम दुनिया के सामने, दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले होता। ऐ वाह रे मेरे इमाम, तुमने किस तरह से अपनी जान दे करके इस्लाम के हिल्लत और हुर्मत को बचाया है। आज जरा मुलाहिजा आप फरमा लें, देखें और गौर करें इस बात पर कि दुनिया में इस्लाम उभरा भी है और मुसलमान डूबा भी है। मुसलमानों के हाथ में हुकूमतें आई भी हैं और मुसलमानों के हाथ से हुकूमतें गई भी हैं। जोग्राफिये बदले भी हैं, सरहदें तब्दील भी हुई हैं, मुल्कों के नाम भी बदले हैं। बगदाद की सरजमीन पर सुकूत बगदाद की मंजिल में हलाकू खान ने मुसलमानों की कदर मंजिलत का अखाड़ा इस तरह उखाड़ दिया था कि इस्लाम को गोया ऐसा समझा जा रहा था कि अब बगदाद में इस्लाम की नशत सानिया नहीं होगी। मगर वाह रे इस्लाम, अगर इस्लाम का सूरज बगदाद की सरजमीन पर हलाकू के जमाने में गुरूब हो रहा था, तो तारीख हमें बताती है कि उसी जमाने में जावा, सुमात्रा में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में इस्लाम का सूरज शान से निकल रहा था। तो जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर उभरे, उधर डूबे इधर उभरे, ये इस्लाम का मामला रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह ज़हन दिया, सरहदें बदलती हैं तो बदलने दो। जोग्राफियाओं की सरहदें बदलती हैं, फिर जोग्राफियाओं की सरहदें बन जाएंगी। मगर ऐ लोगों, मैं निज़ाम मुस्तफ़ा की सरहद की हिफाजत के लिए यजीद से टकराया था, मैं हुकूमत इलाहिया के क़याम के लिए यजीद से टकराया था। इस्लाम की सरहदों की मैंने हिफाजत किया है, मैंने औतान की सरहदों को नजर में नहीं रखा है, मैंने जोग्राफियाओं की सरहदों को नजर में नहीं रखा है। जोग्राफियाओं की सरहदें तब्दील होती हैं, होने दो, वतन मिटते हैं और बनते हैं, बनने और मिटने दो, मगर सरहदी इस्लाम को कभी भी मिटने मत देना। और आज आप मुलाहिजा फरमा लीजिए, कौन है जो इस्लाम के हलाल को हराम में तब्दील कर दे, कौन है जो हराम को हलाल में तब्दील कर दे और हलाल को हराम में तब्दील कर दे। आज इतनी सारी हुकूमतें मुसलमानों की हैं,
اسلام کی حکومت تو معاف کیجیے گا کہیں بھی اس وقت نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اور مسلمان بادشاہ شرابی بھی ہیں، زناکار بھی ہیں، برے بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، عیاش بھی ہیں، ان کی ساری عیاشیاں آپ کے سامنے تستذبام ہو چکی ہیں، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہے کہ اسلام کے مسئلہ حلت کو حرمت میں تبدیل کر دے، اور اسلام کے مسئلہ حرمت کو حلت میں تبدیل کر دے۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سرحدوں کی اپنے خون سے ایسی حفاظت کیا ہے کہ یزید شریعت کو تبدیل کرنا چاہتا تھا اپنی طبیعت سے، اور امام حسین شریعت کو بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر کربلا کے میدان سے رہتی دنیا تک انسانیت کو آواز دیتے ہیں، ظلم کے آگے سر نہ جھکے اور پیغام کربلا کیا ہے، ظلم کے آگے سر نہ جھکے اور پیغام کربلا کیا ہے، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی وہ مقدس زندگانی۔ اور ایک بات اور آگے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس وقت مصائب پر نہ بولتے ہوئے صرف نظریات پر بول رہا ہوں، مصائب پر نہ بولتے ہوئے صرف فضائل حسینی پر اور یزید کی بد کرداری اور بے حیائی کا آئینہ دنیا کو دکھلا رہا ہوں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن فرماتا ہے کہ دین حق کی حفاظت کرنے والوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی تمہاری جان کے ضائع ہونے کے ذریعے، کبھی تمہارے ثمرات کے اجڑ جانے کے ذریعے، کبھی تمہارے اموال کی بربادی کے ذریعے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آزمائیں گے تمہیں کبھی خوف سے، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم آزمائیں گے تمہیں کبھی مال کے گری سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم آزمائیں گے کبھی تمہاری جان کی ہلاکت سے اور کبھی تمہارے ثمرات سے۔ یہاں مفسرین نے ثمرات سے مراد اولاد لی ہے، اس لیے کہ اولاد بھی ماں باپ کے باغ کا پھل ہوا کرتا ہے۔ ہم آزمائیں گے۔ اب آپ دیکھیے اہل اللہ آزمائے گئے یا نہیں آزمائے گئے؟ جب اس طرح کے ظلم و ستم کی آندھیاں چلی ہیں، چاہے وہ نمرودی آندھی ہو، چاہے وہ فرعونی آندھی ہو، چاہے وہ حامانی آندھی ہو، چاہے وہ ہلاکو و چنگیز خان کی آندھی ہو، کسی بھی دور کے کسی بھی ظالم و جابر حکمراں کی آندھی جب بھی اسلام کو مٹانے کے لیے سامنے آئی ہے، تو اسلام کی برتری اور اسلام کو غلبہ حق کی بنیاد پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے انبیاء کرام نے بھی اپنی زندگی کے چراغ گل کروا دیے ہیں، اولیاء کرام نے بھی شہادت کی منزلوں سے اپنے آپ کو گزارا ہے۔ آپ انبیاء کرام کو دیکھیے، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا ہے۔ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ان کا سر کاٹ کر بادشاہ وقت اپنی معشوقہ کے سامنے ناشتے کی میز پہ رکھتا ہے۔ انبیاء وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء بھی قتل کیے گئے اسی دین کی حفاظت کے لیے، مگر انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ تو کسی کو جان کے ذریعے آزمایا گیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دور میں کہیں اہل ایمان بھوک کے ذریعے آزما لیے گئے، کہیں اہل ایمان اپنی جان کی ہلاکت کے ذریعے آزمائے گئے، کہیں اپنے آل اولاد کی بربادی اور قربانی کے ذریعے آزمائے گئے، کہیں پیاس کی بنیاد پہ آزمائے گئے، مگر ہر دور کے آزمائش میں ان کو ہمیشہ بصارت صبر دی گئی۔ وہ اپنے صبر کو استقامت کی چٹان پر پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کے قدم اور لغزش پا کا نشانہ نہیں بنے۔ کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ دین حق کو بلند کرنا یہ ان کا بنیادی کردار تھا، اور وہ سب کے سب اپنے اپنے زمانے میں، جس کے زمانے میں بھی دین حق کو قائم کرنے کا اس کو موقع ملا اور کامیاب ہوا۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس نے دین کو قائم کیا زمین پر، اس نے نظام صلاۃ کو قائم کیا، اس نے چیریٹی کو قائم کیا، اس نے برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا، اس نے بھلائیوں کی ایک دنیا آباد کیا،
اور اس طرح اسلام کا نکھرا اور نتھرا ہوا چہرہ دنیا کے سامنے لایا گیا کہ یہ ہے حکومت اسلامی کا وہ تصور جو دین دنیا کو عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دین کل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دین کے دو بازو ہیں، ایک کا نام مذہب ہے، دوسرے کا نام سیاست۔ دین اسلام کل کی حیثیت رکھتا ہے، ایک کا نام دنیا ہے، اسلام کا بازو ہے دنیا، اور ایک بازو کا نام آخرت ہے۔ نہ دنیا مکمل دین ہے، نہ آخرت مکمل دین ہے، نہ مذہب مکمل دین ہے، نہ سیاست مکمل دین ہے۔ سیاست بھی مذہب کا، دین بھی مذہب کا ایک بازو ہے۔ دین کل ہے، مذہب بھی دین کا ایک بازو ہے، سیاست بھی دین کا ایک بازو ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مذہب کا تعلق پروردگار عالم کے حقوق سے ہے اور سیاست کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق سے ہے۔ مذہب کے ذریعے انسان خالق کا حق ادا کرتا ہے اور سیاست کے ذریعے انسان مخلوق کا حق ادا کرتا ہے۔ اس لیے اسلامی سیاست آئی تھی تاکہ خلق اللہ کا بھی حق ادا کیا جائے اور اپنے خالق و مالک و پروردگار کا بھی حق ادا کیا جائے۔ یزید خلق خدا کا بھی حق چھین رہا تھا اور پروردگار عالم کا بھی حق چھین رہا تھا، نمازیں غارت کر رہا تھا، اسلامی قوانین کی بخیا ادھیڑ رہا تھا۔ جب اس طرح کا ظلم و ستم تھا تو کون کھڑا ہوتا؟ امام حسین اگر کھڑے ہوئے اور کچھ لوگ بدنہاد لوگ، یزیدی فکر سے پیدا ہونے والے خبیث کیڑے یہ باتیں کیا کرتے ہیں کہ حسین گئے اور لوگ بھی تو جا سکتے تھے، میں کہتا ہوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے 3 طبقے بتائے ہیں۔ حضور نے فرمایا ظالم کے مقابلے میں طاقت کے ساتھ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اعلان جہاد کرنے والا افضل الجہاد کا مالک ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کا وہ مسلمان ہے جو ظالم کو سیدھے سیدھے چیلنج کر دے اور اس کی طاقت سے ٹکرا جائے۔ دوسری پوزیشن مسلمانوں کی یہ ہے کہ بیچ کا ایمان یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت، اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ تم ظالم سے ٹکرا جاؤ تو کم سے کم زبان سے اس کے ظلم کے خلاف بولو، پردرشن کرو، صدائے احتجاج بلند کرو، اپنے قلم کو تلوار بنا لو اور اس کے خلاف چلو۔ یہ ایمان کا بچلا درجہ ہے۔ اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے اور یہ سوچتے ہو کہ بال بچے مار دیے جائیں گے تو کم سے کم اس ظالم کے ظلم کو دل سے برا مانو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیے مسلمان اس دور میں تھے، امام حسین اور ان کے ساتھی جو گئے تھے وہ کس حیثیت کے ہیں؟ جن لوگوں نے یزید کے خلاف احتجاج کیا تھا اور جنگ نہیں کی وہ کس حیثیت کے ہیں؟ اور جن لوگوں نے دل سے برا مانا تھا مگر یزید کے ساتھ یزید کی بیعت کیے ہوئے تھے وہ کس حیثیت میں ہیں؟ یہ وہ حیثیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اچھا پھر میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ درد جس کو اپنی دولت کے برباد ہونے کا اسی کو ہوگا نا جس کی اپنی گھریلو جائیداد ہو، جس کے گھر میں جائیداد پیدا ہوئی ہو۔ یہ اسلام کی جائیداد، یہ اسلام کی نعمت، یہ قرآن کی عظمت حسین کے گھر میں آئی تھی۔ حسین کے گھر میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، حسین کے گھر میں قرآن کی امانت آئی تھی، تو حسین نہ اٹھاتے بچاتے تو کون بچاتا؟ حسین نہ میدان میں اترتے تو کون اترتا؟ اور آگے چل کر کے ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جبر کی بہت ساری علامتیں امام حسین کی تاریخ سے پہلے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی حق اور باطل کے معرکے بہت ہو چکے ہیں، مگر حق اور باطل کے ان معرکوں میں کبھی کوئی بھوک سے آزمایا گیا، کبھی کوئی پیاس سے آزمایا گیا، الگ الگ آزمائشیں ہر دور کی ہوتی رہی ہیں، مگر امام حسین کی ذات ساری آزمائشوں کی اجتماعی حیثیت رکھتی ہے۔ کربلا میں وہ بھی آزمائے جا رہے ہیں، بھائی بھی آزمایا جا رہا ہے، بیٹے بھی آزمائے جا رہے ہیں، اور ننھے ننھے شیرخوار بھی مارے جا رہے ہیں۔ عباس جیسے بھائی کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، ننھا اصغر شہید ہو رہا ہے، علی اکبر کا شباب لوٹا جا رہا ہے، قاسم کی زندگی
پر آرے چلائے جا رہے ہیں. 72 شہیدان وفا اپنی زندگی کو خدا کے نام پہ قربان کر رہے ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہیں وہ بشارت صبر کے مالک لوگ جن لوگوں نے ایسا صبر دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور دین حق کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کا یہ لال نہ بچاتا کو کون بچاتا. اسی دن کے لیے تو سینے پہ کھلائے گئے تھے، اسی دن کے لیے تو گلا چوما گیا تھا، اسی دن کے لیے تو سجدے میں اگر حضور ہیں اور پیٹھ پہ حسین ہیں تو رسول نے تسبیح بڑھا دیا ہے. اتنے ناز و نعم سے جو پالا گیا تھا تو بتا بھی دیا گیا تھا کہ ایک دن خنجر جفا حسین کی گردن پہ چلے گا. کیوں چلے گا؟ اسلام کو بچانے کے لیے ظلم و جبر کے حواریین و معاندین و فاسقین و منافقین و بدتینت لوگ چلائیں گے. ایسی صورت میں حسین کو اتنا دلار و پیار مصطفیٰ نے کر دیا تھا. اور جب حضور کو شہادت کا پتہ چلا تو اللہ کے حبیب نے اللہ سے یہ دعا نہیں کیا تھا کہ میرے مولا میرے بچے کو کربلا میں بچا لینا. کہیں آپ کو یہ دعا نہیں ملے گی. حضرت فاطمہ کو معلوم تھا کہ امام حسین کی شہادت کس طرح سے ہوگی، مگر سیدہ نے کبھی اللہ سے دعا نہیں کیا کہ میرے بچے کو بچا لینا. مولا علی کی بات میں آپ سے عرض کروں، جنگ صفین میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین میں نہر فرات کے قریب سے گزرے ہیں، ایک میدان میں آئے، اور آنے کے بعد مولا علی نے لوگوں سے پوچھا، وہاں کے رہنے والوں سے، کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، یہ کون سا صحرا ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور اسے کربلا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اسے کربلا کہتے ہیں؟ کہا ہاں حضور اسے کربلا کہتے ہیں. آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر 2 رکعت نماز نفل آپ نے اس دھرتی پہ پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور امام کہہ رہے ہیں اللہم ہا ہونا، اللہم ہا ہونا، اللہم ہا ہونا. اے اللہ یہی وہ جگہ ہے، اے اللہ یہی وہ جگہ ہے، اے اللہ یہی وہ جگہ ہے. ساتھی پریشان ہیں مولا علی علیہ السلام کے کہ آخر معاملہ کیا ہے. جب حضور نماز سے دعا سے فارغ ہوئے، آنکھوں کے آنسو چل رہے تھے، اور اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ میں تھے. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے. اور مولا کہہ رہے تھے اللہم ہا ہونا، اے اللہ یہی وہ جگہ ہے. لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، کون سی جگہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جہاں میں نے نماز پڑھی ہے یہی عاشقوں کا مرکز ہے، یہی عاشقوں کے خون بہنے کی جگہ ہے. اشارے میں ایک بات کہہ رہے ہیں. معلوم تو تھا کہ وہ عاشق کون ہے، وہ عاشق الہی جس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اعلان کرتا تھا کہ صراط عشق میں ہر سو فنا فی اللہ لکھا تھا، مگر ہر قدم پر فی امان اللہ لکھا تھا. میری ہمت پہ خالق نے جزاک اللہ لکھا تھا، جبیں پہ لا الہ دل پہ الا اللہ لکھا تھا، میری آنکھوں کی پتلی میں رسول اللہ لکھا تھا. یہ سب کو معلوم تھا. اس کے بعد بھی کربلا کی دھرتی پہ امام اگر نہیں جاتے تو شہادت، ایسی رنگین شہادت کے ذریعے اسلام کی حفاظت کا ایک باب ہمارے سامنے نہیں آتا. اور ایسا نہیں تھا کہ امام حسین مجبور تھے، نہ 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 نہ، امام حسین کو مجبور بھی نہ سمجھا جائے. پانی نہیں تھا، بڑا مجبور تھے. یہ صبر و رضا کا امتحان تھا. وہاں پانی پر قدرت ہونے کے باوجود بھی پانی وہ نہیں لے سکتے تھے، ورنہ جہاں تک مجبوری کا الزام تاریخ ان پہ لگائے گی تو میں کہتا ہوں امام حسین تو بہت بڑی بات ہیں. انہی امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا اجمیر کی دھرتی پر خواجہ اعظم ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آتا ہے، اور ایک نگاہ جلال انا ساگر کی طرف اٹھاتا ہے تو پورا انا ساگر ایک کٹورے میں لے لیتا ہے. جس کا بیٹا اتنا پاورفل ہو کہ پورا انا ساگر ایک کٹورے میں سما جائے، اس کے حکم پر اس کا باپ اتنا بھاری، اتنا طاقتور نہیں تھا کہ دریائے فرات کو اپنے خیمے کے ذریعے سے گزار دیتا. کھڑیا تھا ابر کرم سینکڑوں فرات لیے، مگر اٹھی نہ رضا کیش انگلیاں شبیر. خلیل بھی سرے باغ رم یہ مان گئے، وفا شیاروں کے ہیں میرے کارواں شبیر. الغرض اور المختصر یہ 2 نظریات کی لڑائی ہے. ایک نظام مصطفیٰ قائم کرنے کا نظریہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شکل میں دکھلائی دیتا ہے. دوسرا نظام مصطفیٰ کو غارت کرنے کا ناپاک نظریہ ہے جو یزید کی شکل میں نظر آتا ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ کربلا میں وہ کون سا ظلم تھا جس ظلم کو یزید لے کر کے نہیں آیا تھا. مگر
کربلا میں امام حسین بھی طاقت سے خالی نہیں تھے، اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہر زمانے کا ظلم کربلا کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام کے خلاف تھا۔ نمرودی ظلم بھی سمٹ کر کے یزیدی فوج میں آ چکا تھا، طاغوتی ظلم بھی یزیدی فوج میں موجود تھا، فرعونی گھمنڈ بھی یزیدی فوج میں موجود تھا۔ ہر دور میں اللہ والوں سے لڑنے والے کافر و مشرک، ظالم، پاپی، طاغی جو بھی تھے، جیسا جیسا ظلم کیا انہوں نے اہل حق کے ساتھ، سارا جبر کربلا کی سرزمین پر امام حسین پر اڈیل دیا گیا تھا۔ مگر امام حسین بھی خالی نہیں تھے۔ اگر یہ سارے جبر کی طاقت وہاں موجود تھی تو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی آدم کی آدمیت کی طاقت موجود تھی، نوح کی شجاعت کی طاقت موجود تھی، لوط کی حکمت کی طاقت موجود تھی، ایوب کے صبر کی طاقت موجود تھی، ابراہیم کی خلت کی طاقت موجود تھی، یوسف کے حسن تمکنت کی طاقت موجود تھی، یعقوب کے اعتماد کی طاقت موجود تھی، اسحاق کی رضا کی طاقت موجود تھی، اسماعیل کے ذبح و ایثار کی طاقت موجود تھی، یوشع کی حکمت کی طاقت موجود تھی، شیش کی رافت کی طاقت موجود تھی، ادریس کی اجابت کی طاقت موجود تھی، نوح کی نیابت کی طاقت موجود تھی، یونس کی نجابت کی طاقت موجود تھی، موسیٰ کے جلال کی طاقت موجود تھی، عیسیٰ کے جمال کی طاقت موجود تھی، محمد الرسول اللہ کے کمال کی طاقت موجود تھی۔ یہ ساری طاقت لے کر کے حسین میدان میں کھڑا تھا۔ اتنے بڑے اجتماعی ظلم کے مقابلے میں ایسا عادل کبھی دنیا نے نہیں دیکھا، اتنے بڑے اجتماعی جبر کے مقابلے میں ایسا صابر دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، کبھی ظلم سے، کبھی جبر سے صبر ہارا نہیں ہے، کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے۔ جب آئیں مقابل تمہارے یزیدی، مثال شہ کربلا دیتے رہنا۔ یہ وہ دو کردار ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یزید نام ہے بربریت کا، حسین مر گئے، حسین ختم ہو گئے، ناپاکو اپنے یزید کی خبر لو، حسین کیا مرتے، ادھر حسین نے جان دی ہے راہ حق میں، ادھر ان کی زندگی کا اعلان قرآن کر رہا تھا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ مگر تم اپنے یزید کی ذرا خبر لے لو، یزید کیسے مرا ہے۔ یزید ایک اچھا نام تھا، ایک بہتر نام تھا۔ یزید سے پہلے مسلمان اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جس بربریت کا اس نے مظاہرہ کیا، اسی دن سے اب یہ اچھا نام ہمیشہ کے لیے برا ہو گیا۔ یزید نام اب لعنت کی علامت بن گیا۔ ہے کوئی مسلمان جو اپنے بچے کا نام یزید رکھ رہا ہو؟ اجی آج کے دور میں یزیدیوں کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام یزید اور شم رکھ دیں۔ مگر میرا حسین کس طرح زندہ ہوا؟ یزید تو 1450 برس پہلے 10ویں محرم کو کربلا میں اسی وقت مر گیا تھا اور دفن ہو گیا تھا جب امام کے خون کے قطرات بہ کر سرزمین کربلا میں جذب ہو رہے تھے۔ مگر میرا حسین کس طرح سے زندہ ہوا؟ آج 1400 سال ہو گئے، آج 1450 سال، تقریباً 1380 سال ہو گئے ہیں مارکہ کربلا کو، مگر ذرا دیکھیے تو حسین کس طرح سے زندہ ہیں۔ حسین مسلمانوں کے سماج میں زندہ ہیں، حسین مسلمانوں کے معاشرے میں زندہ ہیں۔ اجی حسین اپنے نام سے بھی زندہ ہیں، حسین اپنے کام سے بھی زندہ ہیں۔ حسین تو بہت بڑی بات ہے، مسلمان اپنے بچوں کا نام غلام حسین رکھ رہے ہیں، محمد حسین کسی کا نام ہے، احمد حسین کسی کا نام ہے، دلدار حسین آپ کو ملیں گے، اظہار حسین آپ کو ملیں گے، اسرار حسین آپ کو ملیں گے، ابرار حسین آپ کو ملیں گے، جرار حسین آپ کو ملیں گے، رفعت حسین آپ کو ملیں گے، مظہر حسین آپ کو ملیں گے، اختر حسین آپ کو ملیں گے۔ غرض آج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین، سارے عالم پہ چھا رہے ہیں حسین۔ اس لیے یہ مارکا، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مارکا ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اس کو صرف حادثہ کربلا کا نام مت دینا۔ قطعاً حادثہ کربلا یہ نہیں ہے، یہ واقعہ نظام مصطفیٰ کی سرحدوں کو بچانے والے مجاہد کی زندگی کا مجاہدانہ کارنامہ ہے، جس نے ہمیشہ کے لیے اسلام کی بنیادی فصیلوں کو مستحکم کیا ہے۔ کسی بھی دور میں کسی کا بھی زمانہ آ جائے، کسی ظالم کو یہ موقع نہیں مل سکتا کہ اسلام کے مسئلہ حلت و حرمت کو بدل دے۔ تو اسلامی فصیلوں کی اور اسلامی سرحد کی جو حفاظت امام حسین علیہ السلام کے خون جگر نے کیا ہے، ہم مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں تم حسینی بنو اور یزیدی کردار سے اپنے آپ کو دور رکھو، تاکہ حسینیت
किरदार व अमल से भी दिखलाई दे, माशरे में दिखलाई दे। नमाजें किसी वक्त की नहीं छोड़ना है। जो इमाम हमारा सजदे में अपनी जान दे रहा है और आखिरी वक्त तलवार के साए में नमाज पढ़ रहा है, फिर हुसैनियों को क्या हो गया है कि नमाजों से वो गाफिल हुए। हुसैन का नाम तो लेते हैं, हुसैन से मोहब्बत भी करते हैं, हुसैन के गम में आंसू भी बहाते हैं, मगर इतना ही काफी नहीं है। अपने अमल से हुसैन हुसैन पुकारो। तुम्हारी नमाजें बताएं कि ये हुसैनी है, तुम्हारा इस्लामी किरदार बताए कि ये हुसैनी है। हर कदम पर हुसैनियत की हिमायत करो और यजीदियत की मुखालफत करो। इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है, उनके खून की कुछ भी कदर व कीमत अगर मुसलमानों के दिल में दिमाग में है तो मुसलमानों को चाहिए कि शराब से हमेशा के लिए तौबा कर लें, ज़िनाकारी से हमेशा के लिए तौबा कर लें, हराम से हमेशा के लिए तौबा कर लें, फिस्क व फजूर से हमेशा के लिए तौबा कर दें, जुल्म व सितम से हमेशा के लिए तौबा कर लें। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को गारत करने का जो रवाज हमारे यहाँ है उससे लोग तौबा कर लें। हर बुराई और बेहयाई को खत्म करने का नाम हुसैन और हुसैनियत है। हर बेहयाई और बुराई को जिंदगी देने का नाम यजीद और यजीदियत है। आखिर में ये कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि लौ थरथरा रही थी हरम के चिराग, लौ थरथरा रही थी हरम के चिराग की, ज़हरा के लाल अपना लहू दान कर गए। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूं गुलशन तेरा आबाद रहे। दिल के फफूले थे, न कोई खिताबत थी न कोई खिताब था, ये सच्चाइयां थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलामी का नतीजा था। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।